سرکار نے نوازا جناب علی مرتضیٰ کو اس علمی حوالے سے، اور آپ کے علمی مقام کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کے نزول کا مہینہ اللہ نے رمضان ہی رکھا ہے، چاہے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان ساری آسمانی کتابوں کے نزول کا اور قرآن کے نزول کا مہینہ اللہ نے رمضان ہی رکھا ہے۔ ان ساری کتابوں میں جتنا علم ہے مفسرین فرماتے ہیں وہ سارا علم اللہ نے اٹھا کے قرآن میں رکھا ہے۔ ساری آسمانی کتابیں جتنے صحیفے ہیں سب کا علم اللہ نے جمع کر کے قرآن میں رکھا ہے، اور پھر قرآن سارے کے اندر جتنا علم ہے کملی والے فرماتے ہیں، اللہ میں سائل حقی فرماتے ہیں اللہ نے وہ سارا علم سارے کا سارا اٹھایا اور قرآن کی ایک سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں رکھا۔ پھر جتنا علم سورہ فاتحہ میں رکھا اللہ نے وہ سارے کا سارا علم فاتحہ کی الحمد کے اندر رکھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فاتحہ کی الحمد کے اندر جتنا علم ساری آسمانی کتابیں قرآن میں، قرآن فاتحہ میں، فاتحہ الحمد کے اندر الحمد کا جتنا علم ہے اللہ میں اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، پھر بسم اللہ میں جتنا علم رکھا ہے وہ سارے کا سارا بسم اللہ کی بات ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں انا نقطہ تو پائے بسم اللہ، جو بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے مولا علی فرماتے ہیں وہ علی، اور آپ فرماتے ہیں میں اگر قرآن کی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ اس کو اٹھا نہ سکے۔ لوگوں جس کو نبی پاک نے اپنے علم کا دروازہ فرمایا ہے اس کے علم کی یہ شان ہے، تو جو پورا علم کا شہر ہے اس کی شان کے کیا کہنے۔ اس آقا کا اپنا علم کیا ہو گیا جس کے دروازے کی یہ شان ہے، لہذا جب دروازہ فرمایا تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا، تمہیں اگر علم طریقت چاہیے، علم شریعت چاہیے، معرفت کا علم چاہیے، زمینی علم چاہیے، آسمانی علم چاہیے، چاہے وہ ریاض کے ہوں، فلکیات کے ہوں، سیاسیات کے ہوں، شمالیات کے ہوں، تمہیں علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ تمہیں کملی والے کے علم دروازہ منزلات سے ملے گا، اور اس دروازے پہ آؤ پھر تمہیں دیکھنا پڑے گا اس کا مقام کیا ہے، شان کیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت مولا علی نے بڑا دعویٰ کیا، سلونی عن کتاب اللہ، اور میں کچھ اللہ کی کتاب کے بارے میں سوال کرو، اور ایک موقع تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم قیامت تک تم جو سوال کرو گے میں تمہیں اس کا جواب عطا کروں گا، جو سوال کرو گے میں اس کا تمہیں جواب عطا کروں گا۔ اتنا بڑا دعویٰ کہ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اے علی یہ تو بتاؤ جس خدا کی بات کرتے ہو کیا کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا علی نے آج تک ایسا دوسرا سجدہ نہیں کیا جس سجدے میں اپنے رب کو دیکھا نہ ہو۔ جب اتنا بڑا دعویٰ کیا تو
رب العالمین کی بارگاہ سے نام درمان صبوری فرماتے ہیں نا، اللہ نے جبریل کو کہہ دیا جبریل جا، میرے علی نے آج بڑا دعویٰ کیا تو بھی جا کے تمام فرشتوں کا امام جبریل آیا، جبریل نے آگے جناب علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا ہے علی تو نے آج بڑا دعویٰ کیا ہے، کیا کیا بتا سکتا ہے؟ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ سبحان اللہ، پیار نظر چاہتا سبحان اللہ، اور میں یہ بتا اس وقت جبریل کدھر ہیں؟ تو حضرت مولا علی شاہ نے فوراً جواب دیتے تھے، لیکن آپ نے پہلے دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، پھر اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے علی سے سوال کرنے والے میں نے دائیں دیکھا جبریل نظر نہ آیا، میں نے بائیں دیکھا نظر نہ آیا، دیکھا نظر نہ آیا، پیچھے دیکھا نظر نہ آیا، نیچے دیکھا نظر نہ آیا، اوپر دیکھا نظر نہ آیا۔ علی کا علم کہتا ہے اے سوال کرنے والے تو ہی جبریل ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا علی، فرمایا جبریل ہے لفظ جس کی زبان سے خود کائنات کا بنانے والا رب نہ چھپے، جس نگاہ سے جبریل نہ چھپے، لوگوں سبھی کا اپنا مقام کیا ہے؟ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری آپ کا یوم شہادت ہے، آپ کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ جلوہ افروز ہیں۔ ایک بندے نے جا کے سوال کیا، آیت کریمہ پڑھی من المؤمنین تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا یہ آیت میرے چچا حضرت امیر حمزہ اور میرے بھائی عبیدہ بن الحارث جو ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے منتیں مانی تھی، ایک بدر میں شہادت کا جام پی گئے، ایک احد میں پی گئے، اور جو انتظار والی بات ہے وہ میرے لیے کہ میں ابھی اس کے انتظار کر رہا ہوں۔ گویا آپ کو پتا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، آپ کے ماتھے پہ تلوار مار کے آپ کی ریش مبارک کو رنگ لہو میں رنگ دیا جائے گا۔ آپ یہ بات جانتے تھے اور کملی والے بھی جانتے تھے۔ کملی والے نے ایک موقع پہ فرمایا اے علی، کائنات میں دو شخص بڑے بدبخت ہیں، کیا تم ان کے بارے میں جانتا ہے؟ فرمایا ایک بندہ وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے۔ میں پہلا بدبخت وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے۔ پھر آپ دیکھو اس کی پاداش میں صالح کی قوم کے 70,000 لوگ کو اپنے موت دے دی۔ جانواری تو ہے نا، اونٹنی تھی، کیا روزانہ روئے زمین پہ ہزاروں لاکھوں اونٹنیاں ذبح نہیں کی جاتی؟ جانور ذبح نہیں ہوتے، جانواری تھا نا۔ اتنا غصہ اس ذات کو کیوں آیا کہ 70,000 پہ موت طاری کر دی؟ فرمایا عقل والوں تمہارے لیے نشانی ہے، بات اونٹنی کی نہیں تھی، بات تو نسبت کی، بات ساری نسبت کی تھی۔ یہ عام اونٹنی نہیں ہے، یہ میرے صالح کی اونٹنی ہے جو اس نے بے جان پتھر سے پیدا کر دیا۔
پتہ چلا نسبت کا بڑا حیا کیا جاتا ہے، وہاں نسبت کوٹھنی کو ایک جانور کو ہے، اس کی کوئی توہین کرے تو رب اس پہ موت طاری کر دے۔ علی کا تو خون بھی محمد سے ملتا ہے، گوشت بھی کملی والے نے فرمایا میرا گوشت ہے۔ پھر اس نسبت کے کیا کہنا ہے؟ فرمایا پہلا بندہ وہ ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی ناکہ کے پیر کاٹے ہیں، جس نے وہ بڑا بدبخت ہے۔ میرے نبی فرمایا علی دوسرا کون ہے؟ جناب علی فرمانے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم ورسولہ، اللہ بہتر جانتا ہے، کملی والے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا علی پہلا بدبخت وہ ہے جس نے صالح کی اونٹ کے پاؤں کاٹے، دوسرا بدبخت وہ ہوگا اے علی جو تیرے ماتھے پہ تلوار مار کے تمہیں شہید کرے گا، جو تمہیں شہید کرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، اور اس کو مولا علی کئی مرتبہ زندگی میں یہ بات بتا چکے تھے کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ میرا قاتل ہے۔ ایک موقع پہ یہ حضرت علی حیدر کرار کے پاس آیا سواری لینے کے لیے، آپ نے سواری ادا کی، جب اٹھ کے جانے لگا تو میرے مولا علی نے فرمایا انت قاتلی، تو علی کا قاتل ہے، تو علی کا قاتل ہے۔ لوگوں نے کہا مولا علی سے کہ اس کو پکڑیں پھر اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، لیکن مولا علی نے فرمایا ابھی اس نے قتل کیا تو نہیں ہے نا، تو اقدام قتل پہ تو سزا نہیں ہوتی نا، سزا تو جرم قتل پہ ہوتی ہے نا، ارتکاب قتل پہ ہوتی ہے۔ اور آپ کی اسی بات سے پورے مغرب نے یہ فیصلہ اٹھایا اپنی بڑی بڑی عدالتوں میں کہ محض اقدام قتل میں آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے جب تک وہ کسی کا قتل نہ کرے۔ اور آپ بات جانتے تھے، بندے کو بھی جانتے تھے، مقام بھی جانتے تھے، جگہ بھی جانتے تھے، وقت بھی جانتے تھے۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پہ حضرت مولا علی شدید بیمار ہو گئے، اور میں ان کی عیادت کے لیے بیمار کرسی کے لیے گیا۔ وہاں حضرات شیخین جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی موجود تھے۔ جناب علی کی کیفیت اور حالت دیکھ کے حضور سے کہنے لگے کہ لگتا ہے حضرت مولا علی بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، یعنی مقصد کیا تھا کہ شاید ان پہ موت آنے والی ہے، شاید ان پہ موت آنے والی ہے۔ میرے آقا لجپال نے فرمایا نہیں، ابھی علی پہ موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ علی کو کوفہ کی جامع مسجد میں تلوار مار کے شہید کیا جائے گا۔ میرے علی نے تو شہید ہونا ہے، ابھی اس پہ موت نہیں آئے گی۔ اور اسفل الدولی وہ کہتے ہیں کہ میں بھی جناب علی کے پاس گیا تو میں نے بھی اسی قسم کا نظریہ بنایا کہ شاید مولا علی کی زندگی کے آخری ایام ہے، اور مولا علی نے خود فرمایا ابھی مجھ پہ موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہوگی، کوفہ کی جامع مسجد ہوگی، اور عبد الرحمن بن ملجم مرادی کی تلوار ہوگی، زہر کی پان لگا کے وہ میرے ماتھے پہ وار کرے گا، خون بہے گا، میری ریش داڑھی خون میں رنگی جائے گی، میں شہادت کی موت دنیا میں پاؤں گا۔ لوگوں جناب وہ زمانہ آ گیا، جناب حضرت مولا علی حیدر کرار فرماتے ہیں آپ زندگی کے آخری ایام میں 3 دن بسر کرتے، حضرت
जाते अकाम अस्सलात अकाम अस्सलात। फरमाते उठो नमाज पढ़ो, नमाज का वक्त है। लोग नमाज की दावत देते चले जाते, उठो नमाज का वक्त है। और जनाब हज़रत मौला अली हैदर करार 19 रमज़ान मुबारक की रात है, आपको नींद नहीं आ रही, बार बार अपने बिस्तर से उठते हैं, सहने हरम में आके आसमान की तरफ देख के कहते हैं कुदरत ने मेरे साथ धोखा नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, शहादत का जाम पीना है, मेरी मौत का परवाना लेके आने वाला कहाँ है, कहाँ है? बार बार उठ के आसमान की तरफ देखते थे, उधर जब मुअज्जिन ने सदा लगाई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सुभान अल्लाह। अपने बेटे हजरत इमाम हसन को, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने जगाया, कहने लगे बेटा उठो, रात की थोड़े से हिस्से में मामूली सी मेरी आंख लगी तो मुझे अपने आका और मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो गई। तो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपकी उम्मत से किसी नेकी की तवक्को नहीं है। सरकार ने अली के लिए दुआ कर, तो हज़रत मौला अली ने फरमाया मालिक मुझे इससे बेहतर वाले मकाम पे ले जा और इनको बदतर किस्म का इमाम है। तो हज़रत मौला अली हैदर करार उस मकाम से निकले, इस इंतजार में थे कि कुदरत ने जो बात मुझे बताई थी शहादत वाली, वो तो आज ही से निस्बत है। रास्ते में खारजियों में से अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी और खारजी शुबैब नामी, ये दोनों रास्ते में खड़े थे और ये अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ये खवारिज की एक औरत को रुतामा नामी या मुताम नामी औरत से खुश हो गया। इसकी नजर पड़ी, हसीन और जमील थी, उसका उसने जमाल देखा तो इसने उससे निकाह का इरादा किया। उसने कहा ठीक है मैं निकाह करूंगी, 3000 दरम जो मेरा मार होगा, एक गुलाम एक कनीज, और मार में तुझे मौला अली को कत्ल करना। इस जालिम बदबख्त ने उसी वक्त से तैयारी कर दी, दई तलवार बनाई, जहर पान लगाई उसको, और ये जानता था कि सुबह की उन सुहानी घड़ियों में हज़रत मौला अली हैदर करार अस्सलात अस्सलात की सदाएं लगाते आते हैं। तो रास्ते में छुप के खड़ा हो गया। बाद उलमा फरमाते हैं कि कूफा की मस्जिद में सफ में जाके खड़ा हो गया और हजरत मौला अली में पहले शुबैब ने वार किया, उसका वार खता गया, इसने वार किया, आपके माथे पे लगा, माथा चीरता हुआ दिमाग तक उतर गया और आपकी दाढ़ी मुबारक सारी खून से रंगीन हो गई और आप रब की बारगाह में इरशाद फरमाने लगे फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबा के रब की कसम में कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबा के रब की कसम में कामयाब हो गया। लोगों ने पकड़ लिया उसको, शुबैब भाग गया। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को लोगों ने पकड़ लिया। हजरत मौला अली ने फरमाया अभी तुमने इसको मारना नहीं है,
اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا، لیکن اگر میری موت واقع ہو گئی، شہادت ہو گئی، تو پھر تم نے اس کو زیادہ سزا نہیں دینی، میرے قصاص میں اس کو قتل کر دینا۔ اور اس حد تک سخیوں کا گھرانہ ہے کہ اگلے روز 20 رمضان بیمار بھی ہے، بیماری کی اس حالت میں زخمی ہے۔ آپ کو جب افطاری کے لیے شربت پیش کیا گیا تو حضرت امام حسن سے آپ نے ہمیں بیٹا جان پہلے علی کے قاتل کو پتا دے۔ دیکھو نا کیفیت انسان پھر بھی کتنا اچھا سلوک